پاکستان کے بزنس کیپٹل کراچی کی لائف لائن یعنی کہ پانی کی لائن، کراچی کو پینے کا پانی ملے، اس کے لیے میک اور بریک منصوبہ K4 منصوبہ ہے۔ اس حوالے سے جس تعطل کا شکار رہا ہے، جس پریشانی کا شکار رہا ہے، جو تمام اندازے اس حوالے سے غلط ہوئے ہیں، اس کا احوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس وقت اس منصوبے پہ کام ہو رہا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق مطلوبہ رفتار سے کام ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ وابڈا اس کو سر انجام دے رہی ہے۔ اس کی تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنیم۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنرل صاحب پہلے تو فرما دیجئے گا کہ اس وقت کرنٹ سٹیٹس K4 کا کیا ہے اور جو آپ کی اپنی ٹائم لائنز تھی کیا وہ میٹ ہو رہی ہیں؟ وعلیکم السلام کامران خان، بہت شکریہ کہ آپ نے K4 منصوبے کے اوپر ایک جامع پروگرام کیا اور حاضرین کے اور ناظرین کے سامنے اس کی موجودہ صورتحال رکھی۔ اس منصوبے پر در حقیقت کام پچھلے سال ستمبر اکتوبر میں سیلاب کے بعد شروع ہوا اور ایک سال کی مدت میں تقریباً ہم اس کا 30% کام مکمل کر چکے ہیں۔ منصوبے کی لاگت 126 ارب روپے ہے، جبکہ آج تک اس کے اوپر 35 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ موجودہ بجٹ میں، اس سال کے بجٹ میں اس کے لیے 15.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے اب شنید ہے کہ کچھ 5.5 ارب روپے کی ریلیزز ہونے جا رہی ہیں۔ اس ریلیزز کے بعد اس مالی سال اور اگلے مالی سال، 2 مالی سالوں میں اس پروجیکٹ کو وقت پہ تکمیل کے لیے 80 ارب روپے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ مہیا کیے جاتے ہیں تو اکتوبر 2024 تک یہ پروجیکٹ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ پروجیکٹ کے 7-8 ورک فرنٹ ہیں، سب پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ بیرونی کمپنیاں، ملکی مشہور کمپنیاں، کنسلٹنٹ پاکستانی اور انٹرنیشنل کنسلٹنٹ اس کے اوپر تعینات ہیں۔ وابڈا کی طرف سے، کانٹریکٹرز کی طرف سے، کنسلٹنٹ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ ہم اس منصوبے کو وقت پہ مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمیں صرف مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ 2 سالوں میں 80 ارب روپے مل جائیں تو انشاءاللہ یہ منصوبہ وقت پہ مکمل ہو پائے گا۔ کامران صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے، ملک کے پاس موجودہ وسائل کیا ہے، کیا ملکی وسائل سے ان 2 سالوں میں 80 ارب روپے مہیا ہو سکیں گے یا نہیں۔ اگر ہو سکیں گے تو یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا، نہ ہونے کی صورت میں یہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ اور جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا 100% اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اور ہمارے ایکسچیکر کی ذمہ داری ہے، اور کیا اس کے لیے کبھی اس سوچ کو سامنے رکھا گیا کہ بہرحال دنیا بھر میں پانی کی کوئی نہ کوئی قیمت اس کا صارف ادا کرتا ہے اور پاکستان کے اس بڑے شہر کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن اس انداز سے یہاں پہ اس کی قیمت نہیں دینی پڑتی یا اس کی کچھ نہ کچھ بھی قیمت نہیں دینی پڑتی؟ تو اگر اس کو ممکن بنایا جا سکے تو اس قسم کے پروجیکٹ کی فائنینسنگ تو کوئی مشکل نہیں ہے، and I'm sure کہ بینکس یا دوسرے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز اس قسم کی پروجیکٹ کی فائنینسنگ ضرور کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی سلوشن کبھی کنسیڈر ہوا ہے؟ جی بالکل، اس قسم کا ہم نے حکومت سندھ کے سامنے واٹر ٹیرف کی تجویز پیش کی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی یوٹیلیٹی نہیں ہے جو انتہائی قلیل ٹیرف کے اوپر مہیا کی جاتی ہو، اور کراچی کے شہریوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ ٹینکر مافیا کو ایک ٹینکر کے 6 سے 10 ہزار روپے دے سکتے ہیں، تو واٹر ٹیرف کی مد میں جو جائز ٹیرف ہے، جو میرے خیال میں اس وقت 3 سے 4 ہزار روپے بنتا ہے، وہ ٹیرف ادا کرنے کے لیے حکومت کو اور شہریوں کو ایک صفحے پہ آنا ہوگا، اور جب یہ ٹیرف اگر ہمیں گارنٹی ہو تو بینک سے اور ملٹی لیٹرل سے قرضے لینے میں انتہائی سہولت ہوگی۔ اور نہ صرف یہ تمام یوٹیلیٹیز، تمام سروسز، سڑکوں پہ بھی انٹرنیشنلی ٹول کیا جاتا ہے، باقی سہولیات کو بھی ٹیرف کی رجیم میں لایا جاتا ہے، تو یقیناً کراچی میں لوگوں کو دیگر ملک کے حصوں میں بھی واٹر ٹیرف
کے نظام کو رائج کرنا ہوگا. یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں ہے. تو اب جلیل صاحب جو اس وقت جو کام چل رہا ہے اس کی فائنینسنگ کیسے اویلیبل ہو رہی ہے؟ اور آپ نے کہا کہ پائپ لائن میں ہے پرہیپس کہ جو ابھی فی الحال آپ کی ضرورت ہے اس فیز کے اندر 5 ارب روپے کی، تو وہ آپ نے فرمایا کہ وہ پائپ لائن میں ہے اور وہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فی الحال آپ کو نہیں پتا؟ جی نہیں، دیکھیے کیونکہ یہ انتہائی اہمیت کا منصوبہ ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ چین کی اشتراکت سے اس کی فنڈنگ مہیا ہو سکے. اس میں بھی کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور ہمیں کافی امید ہے کہ یہ معاملہ کسی بڑے فریم ورک میں چین کی مدد سے اس میں کوئی فنڈنگ آئے گی. نہ صرف یہ کہ اس کے فیز 1 میں یعنی سٹیج 1 تو صرف 260 ملین گیلن ڈیلی ہے. اس کا سٹیج 2 جو ہے وہ 390 ملین گیلن ڈیلی ہے اور یہ کل ملا کے 650 ملین بنے گا. اور یہ 650 ملین گیلن ہی کراچی کی ضروریات اگلے 5 سے 7 سال تک یعنی 2030 تک یہ ضروریات پوری کر پائے گا. اس کے بعد مزید کچھ سوچنا ہوگا. تو یہ سٹیج 1 ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہماری نظر ہے. ہم سٹیج 2 یعنی 390 اور کل ملا کے 650 ملین گیلن ڈیلی کے اوپر ہماری نظر ہے. جلیل صاحب یہ آپ یہ کراچی کے منہ تک تو یہ پانی پہنچا دیں گے آئی گیس کہ یہیں تک کی وابڈا کی ذمہ داری ہے. آگے جو ڈسٹریبیوشن نظام ہے، جو پائپس ہیں، جو لائنز ہیں جو کہ پورے شہر کے اندر ایک جگہ پہ پہنچنی ہے، وہ نظام کا کیا حال ہے جو واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہوگی اوبویسلی؟ جی یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ذمہ داری ہے. ہمارا کراچی واٹر بورڈ کے ساتھ رابطہ ہے کیونکہ اگر ہم اپنا پروجیکٹ ٹائم کے اوپر کمپلیٹ کر لیں گے، جو انشاءاللہ ہم کرنے میں کامیاب ہوں گے، تو پھر بھی ہمیں جو کراچی کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کو ری ویمپ کرنا ہوگا، اس کو ری ہیبلیٹیٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ جتنا زائد پانی ابھی کراچی میں مہیا ہو سکے وہ تقسیمی لائنوں کے ذریعے اپنی منزل مقصود کو جا پہنچے. اور جو میرا علم ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کا ایک منصوبہ ہے اس سلسلے میں، وہ $700 ملین کی فنڈنگ کر رہے ہیں ان آگمنٹیشن ورکس کے لیے، یعنی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو سٹرونگ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے یہ منصوبہ اس وقت کنسلٹنسی سٹیج میں ہے اور کراچی بورڈ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے اور کام کر رہے ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ مربوط ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ڈسٹریبیوشن سسٹم مکمل نہ ہو سکا وقت کے اوپر تو یہ 650 ملین گیلن کا منصوبہ یعنی شروع کا 260 ملین گیلن ڈیلی کا منصوبہ یہی بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے گا. اور جو ہماری پمپس ہیں اور جو موٹرز ہیں وہ ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ کے اندر ٹیسٹ نہیں ہو پائیں گی. اس لیے ہمارے لیے یہ ازحد اہم ہے، وابڈا کے لیے یہ ازحد اہم ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا جو منصوبہ ہے اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. اور ایک اور چیز جلیل صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے کہ یہ والا حصہ اسی لیے میں نے سوال پوچھا کہ یہاں تک آپ پہنچا دیں گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو پمپس چاہیے، اس کے لیے جو لائنز چاہیے، اس کے لیے جو پورا جس نے اس کو آگمنٹ کرنا ہے، وہ نظام تو ہمارا ظاہر ہے کہ بڑا مجروح ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. جو سورس ہے ہماری کہ جو کینچر لیک جو ہے وہاں کی جو بھی ریزروائز ہیں یا جو وہاں کی سورسز ہیں، جو نیچرل سورسز ہیں واٹ ایور، وہ انف ہیں، وہ تو کبھی نہیں کم پڑیں گی. جی ابھی کلری بغاری فیڈر سے کچھ ایڈیشنل واٹر ایلوکیشنز ہوئی ہیں اور فیڈر سے لے کے کھنجر دیگ تک لائننگ کی ضرورت ہے، اس کا منصوبہ بھی اپروو ہو چکا ہے. میرا خیال ہے اس منصوبے پہ حکومت سندھ کی جانب سے عنقریب اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. تو واٹر الاؤنسز میں اس وقت ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سجاد غنی صاحب ہمارے ساتھ تھے، چیئرمین وابڈا اور K4 کے حوالے سے شاید اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن کراچی کے شہریوں کو، پاکستان کے شہریوں کو نہیں ملی ہوگی کہ یہ منصوبہ کس جگہ کھڑا ہے، کیا مسائل ہیں اور آگے اگر اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے تو کیا کیا کرنا ہے، جو کہ بہت کچھ ابھی کرنا باقی ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں.